ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص اعراض کرے گا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت والے دن اندھا۔ قال، وہ بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، ربی، اے میرے پروردگار، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، آپ نے مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو بہت زیادہ دیکھنے والا تھا۔ قال، حق تعالی شانو فرمائیں گے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان آیات کو بھلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من، اس آدمی کو، اسرف، جو حد سے تجاوز کرے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، ولعذاب الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا عذاب، اشد، بہت سخت، وابقا، اور بہت دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا یہ بات ان کو ہدایت نہیں دیتی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں، یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کے ٹھکانوں کو دیکھتے ہیں، ان میں چلتے ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ واضح نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بات بیان فرما رہے ہیں، ومن اعرض عن امری، کہ جو شخص میرے احکامات الہیہ سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ضنک کہتے ہیں تنگ کو۔ اب معیشة ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو راحت نصیب نہیں ہوگی، اس کے دل کو اطمینان والی، چین والی، سکون والی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ وَإِن تَنَعَمَ ظَاهِرُ، اگرچہ ظاہری طور پر اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، نعمت ہو، تو اسباب وہ جمع کر سکتا ہے اپنے پاس۔ اسباب کا جمع ہونا یہ راحت پر دلالت نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے راحت، ایک ہے اسباب، تو یہ اسباب راحت تو جمع کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی راحت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں، آج کا کفار جتنے بھی ہیں، ان کے پاس راحت کے اسباب دیکھیں، کافی سارے ان کے پاس راحت کے اسباب ہیں، لیکن ان کو راحت مل رہی ہے؟ راحت ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے بہت زیادہ مالدار، یورپ کے ممالک کے اندر مالدار لوگوں کو دیکھیے اور ان سے پوچھئے، کسی کو رات دن میں صرف 2 گھنٹے نیند آ رہی ہے، کوئی زیادہ ہی، اگر اس کو زیادہ ہی خوش قسمت آپ سمجھے تو 3 سے 4 گھنٹے، اس کے علاوہ نیند نہیں آ رہی۔ اتنی زیادہ مال و دولت ہونے کے باوجود قلبی اطمینان حاصل نہیں ہے، سکون حاصل نہیں ہے، اور زیادہ تر خودکشیوں کی آپ شرح دیکھیں تو وہ یہی ان یورپ ممالک کے اندر جو کروڑ پتی لوگ سمجھے جاتے ہیں، یہی خودکشیاں کر رہے ہیں، اور خودکشی غربت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، نہیں، مال ہے لیکن سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر ایک بات رکھ دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کو راحت ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اگر تم راحت حاصل کرنا چاہو، تم اسباب تو جمع کر سکتے ہو، اسباب کا ہونا، جی اسباب ہوں گے تمہارے پاس، لیکن راحت تمہیں نہیں ملے گی۔ تو مفسرین عربی کی وہ سنیے وہ کیا تفسیر کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَمْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے امر سے اعراض کرے گا، وَمَا أَنزَلْتُهُ عَلَى رُسُلِي، اور جو میں نے اپنے احکامات اپنے رسولوں پر اتارے ہیں ان سے اعراض کرے گا، والاحکام، احکام سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ فِي الدُّنْيَا مَعِيشَةً قَاسِيَةً شَدِيدَةً، اس کے لیے دنیا کی معیشت سخت ہوگی، شدید ہوگی۔ وَإِن تَنَعَمَ ظَاهِرُهُ، اگرچہ ظاہری طور پر اس کے پاس کافی ساری نعمتیں جمع ہوں، لیکن حقیقی طور پر، قلبی طور پر اس کو راحت نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں کیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
آخرت میں ہم ایسے آدمی کو اندھا کھڑا کریں گے، نابینا کھڑا کریں گے۔ اے وَنَحْشُرُهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، قال ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کی من أَعْرَضَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرے گا، وَتَنَاسَاهُ اور احکامات الہیہ کو بھلا دے گا، فَإِنَّ لَهُ حَيَاةً ضَنْكَ، اس کی حیات دنیاوی زندگی تنگ ہوگی، دنیا میں فلا طمانیت لہ، اس کو اطمینان نہیں ہوگا، ولا انشراح لصدری، قلبی راحت نہیں ہوگی، بل صدرہ، بلکہ اس کا سینہ ضیق تنگ ہوگا، حرج میں ہوگا، لضلالہ گمراہی کی وجہ سے، وَإِن تَنَعَمَ ظَاهِرُهُ، اگرچہ ظاہری طور پر اس کے پاس نعمتیں ہوں، اسباب ہوں، وَلَبِسَ مَا شَاءَ، جو چاہے پہنتا رہے لیکن اطمینان نہیں ہوگا، وَأَكَلَ مَا شَاءَ، اور اس کے پاس اتنی نعمتیں ہوں گی، جو چاہے کھانا چاہے کھا سکتا ہے، وَسَكَنَ حَيْثُ شَاءَ، جہاں چاہے ٹھہر سکتا ہے، لیکن فَإِنَّ قَلْبَهُ فِي قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَكٍ، اس کا دل قلق کے اندر ہوگا، حیرانگی میں ہوگا، شک میں ہوگا، اس کو سکون نہیں ہوگا۔ سکون ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ وَقِيلَ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، قبر کی زندگی بھی اس میں تنگ ہو جائے گی، دنیا بھی تنگ اور قبر کی زندگی بھی اس کے اوپر تنگ ہوگی۔ کیسے تنگ ہوگی؟ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ فِيهِ، ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، یہ چند روزہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو کر گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ نہیں تو وہ دنیا کس کھاتے کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدمی کو تباہی کے اندر ڈال دے، وہ دنیا کس کھاتے کی؟ وہ دنیا بیکار ہے۔ ظاہری طور پر آج ہم کفار کو دیکھتے ہیں، بڑی ظاہری طور پر ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، اچھے سے اچھا لباس ہے ان کے پاس، جدید سے جدید گاڑیاں ہیں، بہترین ان کے پاس محلات ہیں۔ بہترین محلات کا ہونا، بہترین گاڑیوں کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، یہ دلالت نہیں کرتا اس بات پر کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر یہ مال و دولت کا زیادہ ہونا دلالت کرتا تو پھر قارون کو اللہ نے ہلاک کیوں کیا، فرعون کو اللہ نے غرق کیوں کیا؟ تو مال و دولت کی کثرت یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کیا پسندیدہ ہیں۔ اللہ کا پسندیدہ وہی ہوگا جو احکامات الہیہ کو بجا لائے گا۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر تم نے احکامات الہیہ کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں ہم تمہیں نابینا کھڑا کریں گے۔ قال، وہ آدمی کہے گا، ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعمی، آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وقد کنت بصیر، حالانکہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا۔ وقال الکافر، اس سے مراد کون؟ کافر۔ یا ربی، اے میرے رب، بِأَيِّ ذَنْبٍ، کس گناہ کی وجہ سے، عَاقَبْتَنِي بِالْأَعْمَى، آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ وَقَدْ كُنْتُ فِي الدُّنْيَا بَصِيرًا، حالانکہ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ لہو، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے، مفسرین تفسیر کر رہے ہیں، لَقَدْ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ، تیرے پاس ہماری واضح آیات آئی تھی، فَتَعَامَيْتَ عَنْهَا وَتَرَكْتَهَا، تو نے اپنی آنکھوں کو ان سے اندھا کر لیا تھا۔ حق تیرے سامنے موجود تھا لیکن حق کو تو نے دیکھا نہیں ہے، آنکھوں کو تو نے نبینا کر لیا، حق کو تو نے ٹھکرا دیا تھا، اعراض کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، تُتْرَكُ الْيَوْمُ فِي الْعَذَابِ، آج تجھے عذاب کے اندر چھوڑ دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمارا یہ ضابطہ ہر اس آدمی کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جو بھی خیانت کرے گا، اللہ کے آیات کی تکذیب کرے گا اور حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق نہیں کرے گا، آیات بینات کی تصدیق نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اس کا انجام ہوگا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، دنیا کے اندر تو یہ ہوا، قلبی راحت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت ذرا دنیا سے بھی زیادہ سخت ہے، آخرت کا معاملہ دنیا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ آخرت کی آگ 70واں حصہ ہے، 70 گنا اس سے بڑھ کر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کوئی کم ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن آخرت کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، آخرت کا عذاب اشد، بہت زیادہ سخت ہے۔ اے عذاب جہنم،
جہنم کا عذاب اشد زیادہ سخت ہے من عذاب الدنیا، دنیا کے عذاب سے۔ دنیا کا عذاب جتنا مرضی شدید ہو آخرت کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّ عَذَابَهَا أَدْوَمُ وَأَثْبَتُ، آخرت کا عذاب کفار کے لیے ہمیشہ ہوگا اور دائمی ہوگا۔ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَنْقَضَى، اور وہ ختم بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر انقطاع بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات سبق کے طور پر کافی نہیں ہے کہ دیکھیں قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، قوم شعیب کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرایا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور انبیاء کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، تو آج ان کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ آج یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے ان کے ٹھکانوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ان جگہوں پہ چلتے بھی ہیں۔ بے شک یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے ہدایت ہیں، نصیحت ہے۔ عقل والے آدمی دیکھ سکتے ہیں کون اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے، کون اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، تو دنیا کے اندر تمہیں راحت نصیب نہیں ہوگی، قلب کے اندر اضطراب رہے گا، پریشانی رہے گی۔ یہ دنیا میں پھر برزخی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت میں پھر یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ نبینا کر دیں گے، اندھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو دعا کیا کرو، اے اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اور آخری وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنے احکامات الہی بجا لانے کی توفیق عطا فرما، مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔